جی صادق صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے ملک کے اندر، اور اس ٹائم اگر مہنگائی کی شرح دیکھی جائے تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن. کیا آپ نئی اسٹریٹجی لے کر آئیں گے بے روزگار جو لوگ ہیں یا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے؟ آپ کی کس میرے کو اگر اللہ نے ہم کو لایا، میری اللہ سے وعدہ ہے میں سب نوجوانوں کو اقتدار پہ لاؤں گا. میرے پہلے واحد یہ لوگ وہی بات ہے، اگر ایک انسان اقتدار میں نہیں، وہی بات اب نے کل میں آج آپ کے ساتھ ایک بات کروں گا. اور میری ایک ضمیر ہے کہ میں نے زندگی میں اللہ سے وعدہ کی میں ملک کے ساتھ بھی وفائی نہیں کرتا ہوں، اپنا نوجوانوں کے ساتھ بھی وفائی نہیں کرتا ہوں. میری اللہ سے وعدہ کیا ہوئے. جو بھی آپ نے بات کی تھی بے روزگاری کا، بے روزگاری انسان یہ نوجوان آپ دیکھ رہے آج کے حالات میں ہمارا چمن میں آپ دیکھیں کہ ہمارا بابائی حلقہ ہے، اس میں تقریباً یہ 4 مہینے میں تقریباً 10-11 بچوں نے خودکشی کیا ہوا ہے. ہم نے میری دکھ نہیں ہوتا ہے، ہم کو ضمیر نہیں ہے کہ یار ہمارا بچہ کیوں خودکشی کیا. آج تک شاید آپ نے ہمارا بڑوں چینل پہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوا ہے. نو اس کی وجہ سے ہم لوگ کوشش کر رہے کہ ہمارا یہ مجبوری نہیں تھی کہ میری سیاست آنا، میری صحت پہ یہ وعدہ اللہ سے کی تھی کہ میں اپنا نوجوانوں کے ساتھ میں اپنا اس کے وقت. حاجی صاحب، رول آف لا کی امپلیمنٹیشن، قانون کی حکمرانی، یہ بات تو بڑی دور کی ہے. اگر دیکھا جائے یہاں پر غریب عوام کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں نصیب ہو رہا جہاں، تو وہاں رول کی کیا قانون کی حکمرانی ہوگی، کیا رول آف لا کی امپلیمنٹیشن ہوگی، کیا الیکشن میں دھاندلی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو الگ ایک بات آ جاتی ہے. تو یہ بے روزگاری کے لیے آپ کا مین جو ویژن ہے وہ کیا ہے، اس مین پوائنٹ کے اوپر آ جائے. بے روزگاری کی بنیاد میں ہمارے ساتھ جو ہے نا معدنیات ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایکسپارٹا میں ہمارے ساتھ کرومائٹ، نیپرائٹ، جیسپر، آئرن، کاپر، یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن وہ ہمارے کام پہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی صادق خان ادوزئی نے یہ وعدہ کیا اور ہمارا پورا تنظیم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کو نکال کر پورا پاکستان کا جتنا بھی قرضہ ہے میپ کے سامنے ہوں. اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. صرف پاٹا کی ایریا میں آپ کام کھول دو، وہاں کی لیزیں کھول دو، وہاں کی جو معدنیات ہیں وہ کھول دو، پاکستان کا قرض انشاءاللہ اتار دیں گے. اور ہم ان نوجوانوں کو اپنے گھر کے دروازے پہ انشاءاللہ تعالی ہم روزگار دیں گے. یوتھ کے لیے کوئی پیغام ہے؟ یوتھ کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ یوتھ ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی. یوتھ کے لیے ہر تحصیل پہ ہم سٹیڈیم بنائیں گے، ہم کالج بنائیں گے، ہم سکول بنائیں گے، یونیورسٹی، ایجوکیشن، ساری چیزوں پہ ہمارا توجہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم کر کے دکھائیں گے. حاجی صاحب، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں، کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سوشل میڈیا کے عوام کے لیے؟ میڈیا کے میں الحمدللہ میرے نوجوانوں نے میرے میڈیا وہی ہے. شاید میں پریس کلب میں بہت کم جاتا ہوں. زندگی بھر کہ ہمارا زندگی نوجوانوں کے ساتھ گزارا ہے اور نوجوانوں نے ہم پہ احسان ہے. میں اس کے احسان کے بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، اللہ دے سکتا ہے. اور میں اس کے لیے سب کی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آج آپ کی پریس کلب کتنے نوجوان ہیں اس کی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی صدر کی بھی، آپ کی سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ محبت رکھے. مظلوم عوامی طریق سے ایک روشنی کی نئی کرن نظر آئے گی آنے والے دنوں کے اندر؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. آپ 100%. تھینک یو، شکریہ. میم سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ حاجی صادق صاحب سے بھی ہم نے بات کی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کے لیے ہم امپورٹنٹ یہاں پر ایک رول پلے کریں گے، بے روزگاری کو ختم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی اس طرح جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ سے کہا، تو اس میں یوتھ کے لیے جو ہے ہمارا بڑا اچھا اس میں پروگرام ہے. یوتھ کے لیے جو ہے ہم بہت سے اس میں ہم ایجوکیشن پہ بھی کام کریں گے، ان کے لیے جو ہے صحت کے حوالے سے بھی ہوگا، اور اسپیشلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ روزگار کے حوالے سے جو ہے اس میں ہم بہت اہم رول ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں صرف میل نہیں، اس میں فیمیل بھی شامل ہوں گی. جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو روزگار نہیں ہوتے، انہوں نے اچھی ایجوکیشن کی ہوتی ہے لیکن روزگار کے مواقع نہیں ہوتے یا کسی وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی. دوسری پارٹیاں بھی اس سے پہلے یہ وعدے کرتی رہی ہیں، باتیں کرتی رہی ہیں کہ روزگار ہم فراہم کریں گے. ابھی مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک کہا
رہا ہے کہ 60,000 روپے آپ سیلری ہو جائے گی, تو یہ سارے وعدے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی یہاں؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی. دیکھیں ہمارا پہلا, میں نے آپ کو کہا, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. جب بارش ہوتی ہے تو انشاءاللہ فصل اگتی ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ بارش کا یہ قطرہ آپ دیکھیں گے, یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. پھر بھی میں آپ سے انشاءاللہ ملوں گی اور اسی طرح ہم ان سے پھر انٹرویو کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم جو ہے وہ بالکل جو ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ ہے اور خدمت خلق ہے. جس جذبے کے تحت ہم نکلے ہیں تو ضرور ہم یہ کریں گے. یہ سنی سنائی باتیں والی نہیں ہے اور نہ وعدے ہوں گے. انشاءاللہ جو ہمارا عزم ہے اس کو لے کر چلیں گے اور اس کو پورا کر کے رہیں گے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ مریم نواز والی باتیں تھیں یا واقعی اس پہ ہم نے عمل کیا. یہ بتائیے گا, یوتھ کے لیے بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم پروگرامز لے کر آئیں گے, اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, صحت اور تعلیم کو آپ نے امپورٹنس دی ہے. یہاں پر کیا اور یہاں پر مین کیا چیز ایڈ کی جائے گی آپ کی طرف سے اس عوامی مظلوم عوامی تحریک کی طرف سے؟ السلام علیکم, میرا نام سید عامر شاہ ہے اور میں پاکستان عوامی تحریک کا صوبائی ترجمان ہوں KPK سے. جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہا کہ بھئی یوتھ کے لیے, تو ہمیں یوتھ پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہمیں یوتھ پہ اعتماد کرنا چاہیے. آج سے کئی 100 سال پہلے محمد بن قاسم نے پورے دیبل کو فتح کیا تھا 17 سال کی عمر میں. تو آج میرے نوجوان کے ذہن میں کمپیوٹر ہے, میرے نوجوان کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے, تو کیا میرا نوجوان پاکستان نہیں بنا سکتا؟ میرا تو یہ کہنا ہے کہ بھئی یوتھ کو آگے آنے کا موقع دیا جائے, کیونکہ یوتھ ہی سے جو ہے نا ہمارے مستقبل ہے. یہاں پہ جو موروثی سیاست چلتی آ رہی ہے, نسل در نسل سیاست کا کیا خاتمہ ہونا چاہیے؟ عوام کو, یوتھ کو یہاں پر ایک امپورٹنس دینی چاہیے, ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ وہ بھی ملک اور قوم کا نام روشن کریں. ہماری پارٹی موروثی سیاست کی بالکل مخالف ہے کہ باپ, اس کے بعد بیٹا, پھر بیٹے کے بعد پوتا, پھر نواسے, اس طرح کی. ہم موروثی سیاست کی مکمل مخالفت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی نئے لوگوں کو, قابل ترین لوگوں کو اور زیادہ تر نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے, چاہے وہ جون سی بھی فیلڈ ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ کون سا بھی شعبہ ہو, لیکن یوتھ کو بھرپور موقع دیا جائے. یہ اس چیز کے اوپر آپ عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ. مظلوم عوامی تحریک کا مشن یہی ہے کہ بھئی پاکستان کے کچلے ہوئے طبقے کو, مظلوم طبقے کو ان کا صحیح حق دیا جائے. آخر میں کوئی پیغام؟ پاکستان زندہ باد. ہمارا پریس کانفرنس تھا, اس کا بیسک مطلب یہ تھا کہ جی ہم پورے پاکستان کو بتائیں کہ جی ہماری ایک جماعت موجود ہے اور اس کا نام ہے مظلوم عوامی تحریک پاکستان. ٹھیک ہے, اب اگر مظلوم کا نام دیکھا جائے تو وہ ان اٹ سیلف سب کو سیلف ایکسپلینیٹری ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ ایک مظلوم کی جماعت ہے اور مظلوم لوگوں کے لیے یہ ایگزیکٹلی. تو یہ ہم جو ہمارے چیئرمین صاحب ہے حاجی صادق خان ادوزئی, تو اگر ہم دیکھیں تو ان کو جو ہے نہ فائنینشلی کسی چیز کی ضرورت ہے, نہ ان کو عزت کی ضرورت ہے. یہاں سوشل میڈیا پہ یہ کافی زیادہ ان کے جو ہے فالوورز موجود ہیں, ہر ایک جو ہے فیسلٹی ان کو اویلیبل ہے. لیکن یہ اگر اس میدان میں اترے ہیں, اس سیاست کے میدان میں, تو یہ صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے تو اس یوتھ کو یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکیں اور اس پہ جو ہے اس یوتھ کو آگے لایا جا سکے. ٹھیک ہے, ایڈوکیٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کی بات کی ہے, کل مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہاں پر ایک ریپوٹیشن دائر تھی جس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آیا, سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا. کیا کوئی کہنا چاہیں گے, کیا یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا ان کے حق میں, یا جو ان کے بالحق آیا ہے ان کے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پیغام؟ دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ جو بھی کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس پٹیشن سے بیک اگر ہم جائیں اور ہم اس میں دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ جی سنی اتحاد کونسل نے ان اٹ سیلف اپنی ایک الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایکسکیوز کیا تھا کہ جی ہم یہ لسٹ جو ہے ہم پرووائڈ نہیں کرتے, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لا میں اگر ہم دیکھیں الیکشن وہ ریپرزینٹ تو سنی اتحاد کونسل سے ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی MNS سلیکٹڈ ہوئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی جماعت میں, سنی اتحاد کونسل سے وہ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. لیکن وہ جب انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, اور جب انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان پہ جو ہے لازم ہو جاتا ہے کہ جی وہ کسی نہ کسی جماعت کو الیکشن جیتنے کے بعد وہ جوائن کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے آپ نے کہا کہ جی اب ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جا رہا, تو یہ رائٹ تو ان کو تب دیا جاتا ہے کہ جی اگر انہوں نے کوئی ریزرو سیٹ کے لیے کوئی لسٹ پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن میں سبمٹ کی ہوتی تو اس کو وہ لسٹ اگر ایگزاسٹ ہو جاتی تو پھر الیکشن کمیشن ایکٹ
ایکٹ 2017 کے مطابق جو ہے پھر وہ دوسری لسٹ پرووائڈ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کوئی لسٹ ہی پرووائڈ نہیں کی. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنا ایک نیا فارمولہ بنایا اور اس فارمولے کے تحت جو ہے انہوں نے وہ سیٹس جو ویکینٹ تھی وہ انہوں نے فل اپ کی. دس از دا لاسٹ کوسچن فرام مائی سائڈ. آج آپ لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, جی. کیا اس پریس کانفرنس کا کیا ایجنڈا تھا, کس بنا کے اوپر آپ نے یہ پریس کانفرنس کی, کیا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو بھی زیر بحث لایا گیا یہاں؟ جی بالکل, دیکھیں سب سے پہلے اس پریس کانفرنس کا ایجنڈا یہ تھا کہ جی ہم پورے پاکستان میں اپنی ممبرشپ سٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارے چیئرمین صاحب نے آج پورے پاکستان کو انویٹیشن دی ہے کہ جی آپ آئیں, ہمارے منشور کو دیکھیں اور ہمارا جو ہے ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ ممبرشپ کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو الیکشن میں دھاندلی کی بات کی, تو یہ تو دیکھیں پورے پاکستان میں ہر ایک بچے کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کیے گئے. فارم 45 کے ساتھ کیا آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں؟ جی بالکل, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایسے کینڈیڈیٹس تھے جس کے ووٹس دوسرے کینڈیڈیٹ سے زیادہ ہونے تھے, لیکن وہ بھی ان کو ووٹس نہیں پڑے.